اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحیٰ صدق اللہ العظیم۔ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیجیے۔ صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد خوبصورت تسلیم جمیل عرس مبارک کی تقریب صحیح میں خوش نصیبوں کو شرکت کی سعادت میسر آ رہی ہے، جس کی صدارت جانشین حضرت محبوب ملت، قاضی ملت، مصلح ملت، شیر اہل سنت حضرت علامہ الحاج پیر قاضی محمد یعقوب رضوی صاحب دامت بقا مالیہ فرما رہے ہیں، اور ہمیں سادات مشائخ نظام علماء کرام کی زیارت کا شرف حاصل ہو رہا ہے، اور علماء کی نعت خوانان شیریں لسان کی خوبصورت آوازوں کو اور گفتگو کو سننے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ وہ کمال حسن حضور ہے۔ اس عنوان پر چند منٹ گفتگو کرنے کی سعادت حاصل ہوگی۔ ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا کہ یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے، آسمان اگر تیرے طلبوں کا نظارہ کرتا، روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ پھول کی خوشبو پھول کا حسن ہے، مگر اس کے ساتھ جڑا ہوا کانٹا اس کا عیب ہے، نقص ہے، کمزوری ہے۔ شمع کی روشنی اس کا حسن ہے، مگر اس سے اٹھنے والا دھواں اس کا نقص ہے، عیب ہے، کمزوری ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہمارے آقا ایسے پھول ہیں کہ ساتھ کانٹے کا تصور نہیں، اور ہمارے آقا ایسی شمع ہے کہ ساتھ دھویں کا تصور ہے۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا کہ یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا۔ جب زلیخا کو، یہاں ایک مسئلہ بھی سماعت کیجئے، بعض لوگ حضرت زلیخا کا عامیانہ انداز میں ذکر کرتے ہیں، بلکہ مستاخانہ لہجے میں بھی ذکر کر جاتے ہیں۔ وہ ایک اللہ کے نبی کی زوجہ ہونے کا ان کو شرف حاصل ہوا، تو ان کا ایسے عامیانہ انداز میں ذکر نہیں کرنا چاہیے، یا مستاخانہ لہجے میں ذکر نہیں کرنا چاہیے۔ خیر، جب ان کو مصر کی شہزادیوں نے تانے دیے کہ اے زلیخا، تم ایک غلام پر فریفتہ ہو گئی ہو، ایک شہزادی ہو کر ایک غلام پر تیرا جی آ گیا، دل آ گیا، تم فریفتہ ہو گئی۔ انہوں نے کوئی جواب نہ دیا، بلکہ ان کی ایک دعوت رکھی، سب کو دعوت پہ مدعو کیا، اور دسترخوان لگ گیا، انواع و اقسام کے کھانے چن دیے گئے، پھل رکھ دیے گئے، مشروبات رکھ دیے گئے، اور وہ شہزادیاں دسترخوان پہ آ کے بیٹھ گئی۔ ادھر زلیخا نے حضرت یوسف کو عرض کیا کہ جب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں تو آپ نے ایک دروازے سے اندر داخل ہونا ہے، اور اپنے چہرے سے نقاب ہٹا کے حسن کی ایک جھلک دکھا کے دوسرے دروازے سے گزر جانا ہے۔ جب ان شہزادیوں کو جو تانے دیتی تھی، ہاتھوں میں پھل دیے، چھریاں دیتی پھل کاٹنے کے لیے، وہ پھل کاٹ رہی ہیں، ادھر زلیخا نے حضرت یوسف کو عرض کیا، آپ کمرے میں داخل ہوئے، چہرہ اقدس سے نقاب ہٹایا اور ایک جھلک دکھا کے گزر گئے۔
جب ان عورتوں نے دیکھا جنہوں نے تانے دیے تھے تو دیکھتی رہ گئی، اور حسن یوسف میں ایسی کم ہوتی ہیں کہ پھلوں کے ساتھ اپنی انگلیاں بھی کاٹ لیتی ہیں مگر احساس تک نہیں ہوتا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ جب حضرت یوسف کا حسن بے نقاب ہوتا ہے تو مصر کی عورتوں کی انگلیاں کٹتی ہیں، مگر جب ماہ عرب کا حسن بے نقاب ہوتا ہے، بدر میں، احد میں، خندق میں، تبوک میں، تو عرب کے جوانوں نے اپنے سارا کا دین کے قدموں پہ لکھا۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ آخری حدیث پاک حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا جی اداس ہوا، دل اداس ہوا آقا کریم علیہ السلام کی زیارت کے لیے، دید کے لیے، دیدار کے لیے، دیکھنے کے لیے، تو میں غریب خانے سے نکلا، کاشانہ نبوت کی طرف جو رستہ جاتا تھا اس رستے پڑ گیا، رات کا وقت ہے، میری قسمت کا ستارہ چمکا، میں جن کی زیارت کے لیے جا رہا تھا وہ اللہ کے حبیب آگے سے کرام ناز فرماتے ہوئے تشریف لا رہے ہیں۔ گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر، رہ گئی ساری زمین امبر سارا ہو کر، امبر زمین امبیر ہوا مشک سر غبار، ادنا سی یہ شناخت تیری راہ گزر کی ہے۔ عرصہ ہوا طیفہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی، ایسی خوشبو نہیں ہے کسی پھول میں جیسی میرے نبی کے پسینے میں۔ امبر زمین امبیر ہوا مشک تر غبار، ادنا سی یہ شناخت تیری راہ گزر کی ہے۔ آقا کریم آگے سے تشریف لا رہے ہیں، حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کہ میں نے قدم بوسی کا شرف پایا، دست بوسی کی سعادت حاصل کی، اور سرکار کے چہرہ اقدس کو دیکھنے لگا، اور یوں ہی اچانک میں نے جو سر اٹھایا آسمان کی طرف تو 14ویں کا چاند پوری آب و تاب کے ساتھ آسمانوں پہ چمک رہا ہے۔ میرے دل میں آیا کہ آج دیکھوں وہ چاند زیادہ حسین ہے کہ یہ چاند زیادہ حسین ہے، فلک کا چاند زیادہ خوبصورت ہے کہ مطلع نبوت پہ چمکنے والا چاند زیادہ خوبصورت ہے۔ میں کبھی اس چاند کو دیکھتا ہوں، کبھی اس چاند کو دیکھتا ہوں، کبھی آسمان کے چاند کو دیکھتا ہوں، اور کبھی اپنے چاند کو دیکھتا ہوں۔ پھر میرے عشق نے اور میری عقل نے یہ فیصلہ کیا، وَقَانَ أَحْسَنْ فِي عَيْنِ مِنَ الْقَمَرِ، میرے نبی کا چہرہ 14ویں کے چاند سے زیادہ حسین نظر آ رہا۔ کل 14ویں کی رات تھی، شب پر رہا چرچا تیرا، کچھ نے کہا یہ چاند ہے، کچھ نے کہا چہرہ تیرا، مگر ہم نے کہا چاند سے تشبیہ دینا۔ یہ بھی کوئی انصاف ہے؟ چاند کے منہ پہ چھائیاں، مدنی کا چہرہ صاف ہے۔